أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا لیکن اللہ تعالی یشہد وہ گواہی دیتا ہے بیما اس کی جو انزل اس نے نازل کیا الیک طرف آپ کے انزلہ اس نے نازل کیا ہے اسے بعلمہ اپنے علم سے والملائکۃ اور فرشتے یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی شہیدن گواہ ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا وصدوا اور انہوں نے روکا عن سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے سے قد تحقیق ضلوا وہ گمراہ ہو گئے بھٹک گئے ضلالاً بھٹکنا گمراہ ہونا بعیداً بہت دور کا جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور نکل گئے لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے لیکن اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے نازل فرمایا ہے اپنے علم سے ہی نازل کیا ہے یعنی جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے نازل ہوا ہے اس لیے ہمیں اس پر پوری طرح ایمان رکھنا چاہیے شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے اور کسی بھی حکم کو قبول کرنے میں کسی طرح کا تردد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ اتری ہے کتاب اللہ کا علم کوئی معمولی چیز ہے دنیا کی کتابیں کس کے علم پر بیسڈ ہیں انسانوں کے علم پر کیسے انسانوں کا علم اور رب کا علم کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں جو انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں اور کس طرح اس علم کو اپنے اندر حفظ کر کے یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ نمبر وغیرہ لے سکیں اور کس طرح پھر ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں دنیا کا علم لوگوں کا علم اور کتنے اہتمام کے ساتھ ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں فلاں ریسرچر نے فلاں آتھر نے فلاں مصنف نے فلاں رائٹر نے فلاں شخصیت نے ایسا اور ایسا فرمایا ہے اور ہو سکتا ہے اس کا فرمایا ہوا غلط ہو لیکن ان
کوٹیشنز کو ہم زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں اور اہم سمجھتے ہوئے جا بجا کوٹ کرتے رہتے ہیں، بنسبت اس کے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب میں اتارا، جو کہ اللہ تعالی کے علم پر مبنی ہے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس پر پورے اطمینان کے ساتھ ایمان رکھیں، پوری خوشی، دل کے اطمینان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ جب یہ یقین ہمارے اندر اتر آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل کرتے ہوئے کبھی کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی، مشکل نہیں محسوس ہوگی، خوشی ہوگی بلکہ۔ اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے اور کافی ہے، یعنی اس بات پر ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود بھی۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکاری ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب ہم نے رکنا ہے، سوچنا ہے ہم کتنی دور گئے ہیں۔ جتنی بھی دور گئے ہیں واپسی کے راستے ابھی ممکن ہیں، کھلے ہوئے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، ورنہ یہ راستے بھی بند ہو جائیں گے، یہ چانس بھی ہم سے لے لیا جائے گا۔ اویل کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، وحی ہر پیغمبر پر آتی رہی، کچھ نیا کام نہیں۔ اس پر کلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص علم اتارا۔ اللہ تعالیٰ اس حق کو ظاہر کر دے گا، چنانچہ ظاہر ہو گیا کہ جس قدر ہدایت اس نبی سے ہوئی اور کسی سے نہیں ہوئی۔ اور یہودیوں کے سوالات کے جوابات میں بھی یہ آیت ہے کہ اگر یہود قرآن کی کتاب الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس سے قرآن کا سچا ہونا مجروح نہیں ہو جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے قرآن اور اپنے علم اور حکمت بالغہ کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، جو اس کے انتہائی کامل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل سب جگہوں کو محیط کیے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ قرآن اپنے علم سے یعنی خوب جانتے ہوئے اتارا ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں سے بڑھ کر آپ ہی اس چیز کے اہل تھے کہ آپ پر یہ قرآن نازل کیا جاتا، اور رب تعالیٰ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کل جہان کا آنر ہے، کریئیٹر ہے، اس سے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ انسانوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کون سی بات کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے، کیسے انسانوں سے کو راہ راست پر لانا ہے انشاءاللہ۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ان لوگوں سے مراد یہودی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی ایمان نہ لاتے اور لوگوں کو بھی یہ کہہ کر روکا کرتے تھے کہ اس شخص کی کوئی صفت ہماری کتاب میں مذکور نہیں، یا یہ کہ نبوت کا دائرہ تو ہارون اور داود علیہ السلام کی اولاد تک ہی محدود ہے، یا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ان کی اس قسم کی کوششوں کو قرآن نے بہت دور کی گمراہی قرار دیا ہے۔ ہم نے ان کے رستوں پر نہیں چلنا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ہم نے قرآن کو بھلانا نہیں، بھولنا نہیں، قرآن سے دور نہیں جانا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔